بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری اسلامی بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تمام حجاج جو پہنچ چکے ہیں یا راستے میں ہیں اور جن کا ارادہ ہے، اللہ ان کے حج کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع آخری حج میں آپ نے انسانی حقوق کے بارے میں ایک جامع منشور عطا کیا۔ اس میں نمبر 1 توحید، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، تنہا اسی کی ذات نے باطل کی ساری مجتمع قوتوں کو زیر فرمایا۔ لوگوں، میری بات سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح اسی مجلس میں یکجا ہو سکیں گے، اور غالباً اس سال کے بعد میں حج نہ کر سکوں گا۔ نمبر 2 مساوات کے بارے میں آپ نے فرمایا، لوگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت اور اکرام والا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ایسے ہی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت، فوقیت کا معیار تقویٰ ہے۔ انسان سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ مٹی سے بنائے گئے۔ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات علی حال ہی باقی رہیں گی۔ فرمایا اپنی خود اعتراضی کے بارے میں،
پھر آپ نے فرمایا قریش کے لوگوں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچیں، اور اگر ایسا ہوا تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ آپ نے عفو و درگزر کے بارے میں فرمایا، دیکھو دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں تلے روند دیا۔ زمانہ جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب ختم ہیں، کل عدم ہیں۔ پہلا انتقام جسے میں کل عدم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے۔ ربیہ ابن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو حذیل نے مار ڈالا تھا، اب میں اسے معاف کرتا ہوں۔ دور جاہلیت کا سود اب کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے، اور اب یہ سود ختم ہو گیا ہے۔ آپ نے تحفظ جان و مال اور آبرو کے بارے میں فرمایا، لوگوں تمہاری جان و مال اور عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی ہیں۔ ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسے تمہارے اس دن کی، اس ماہ مبارک ذوالحجہ کی خاص طور پر اس شہر میں ہے، یعنی مکہ مکرمہ۔ تم سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور وہ تم سے تمہارا اعمال کی بابت باز پرس فرمائے گا۔ حقوق زوجین کے بارے میں آپ نے فرمایا، دیکھو عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ یقیناً تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور وہ کوئی خیانت نہ کریں اور کھلی بے حیائی کا کوئی کام نہ کریں، اور اگر وہ ایسا کریں تو اللہ کی جانب سے اس کی اجازت ہے کہ تم ان کے بستر الگ کر دو اور انہیں معمولی جسمانی سزا دو۔ اگر بعد آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ۔ مزید فرمایا، عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری مددگار ہیں اور خود اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی، چنانچہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا اور اسی کے نام پر
تمہارے لیے وہ حلال ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کے بارے میں فرمایا، لوگوں، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دیا ہے، اب کوئی کسی وارث کے لیے وصیت نہ کرے۔ یعنی قرآن مجید میں سب اللہ تعالیٰ نے حقوق فرمائے ہیں، ہر کا کیا حق ہے، اور اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی وصیت جو اس کے خلاف ہو جائز نہیں ہے۔ فرمایا نسب کے بارے میں، بچہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر پیدا ہوا ہو، جس پر حرام کاری ثابت ہو تو اس کی سزا پتھر ہے۔ حساب و کتاب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگا۔ نسب سے وفاداری کے بارے میں فرمایا، جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت۔ احسان اور دیانتداری کے بارے میں فرمایا، قرض واجب الادا ہے، اور بتائی ہوئی چیز واپس کی جائے، عاریتاً، جو کہ ادھار چیز لے ہو اس کو واپس کیا جائے، تحفے کا بدلہ دیا جائے، اور جو شخص اس کا ضامن ہے وہ تاوان ادا کرے۔ باہمی حقوق کے بارے میں فرمایا، خبردار، اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا، نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا، نہ ہی بیٹے کے بدلے باپ پکڑا جائے گا۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور اس کو خوشی خوشی دے دے، لہذا اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ باقی آدھا خطبہ جو ہے اس کا دوسرا بیان سنیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پلیز شیئر دس ویڈیو ایز اے صدقہ جاریہ۔ جزاک اللہ خیر۔